الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، یہ سورہ یوسف کی آخر کی آیتیں ہیں. سورہ یوسف ختم ہونے کے قریب ہے. اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ یوسف کی تفسیر مکمل ہو جائے گی. گزشتہ مجلس میں یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرا لیا تو بنیامین کی جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک اور صدمہ بن کر سامنے آئی، اور بنیامین کے صدمے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کو تازہ کر دیا، اور اس غم کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زبان سے الفاظ بھی نکلے تھے، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر. پرانا غم تازہ ہو گیا. تو جہاں ایک طرف صدمہ تھا بنیامین کے اور یوسف کے گم ہونے کا، مارے جانے کا، وہاں دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی ذات سے قوی امید تھی، اور یہ یقین تھا کہ اللہ میرے ان تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، سب کو، یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور وہ بڑا بیٹا یہودا جو دوسری مرتبہ مصر جب گئے تھے وہاں رہ گیا تھا. اس امید پر اور اس یقین کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیٹو جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے نا امیدی اور اللہ کی ذات سے مایوسی یہ کافر لوگ ہی ہوتے ہیں. اور گھر کے اندر غلہ بھی ختم ہو گیا تھا، جو غلہ دوسری مرتبہ لے کر آئے تھے، اناج وہ بھی ختم ہو گیا. تو بھائیوں نے سوچا کہ ابا کی درخواست بھی ہے، غلہ بھی ختم ہو گیا ہے، کہ چلو اس مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ہم مصر جاتے ہیں، اور غلہ لینے کے بہانے اگر بادشاہ کا موڈ دیکھیں گے، مزاج دیکھیں گے،
تو بادشاہ سے درخواست بھی کریں گے کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ہمارا ابا بڑے غم میں ہیں۔ چنانچہ سارے بھائی نکلے تلاش کرنے کے لیے اور مصر پہنچے، اور مصر جا کر انہوں نے یوسف علیہ السلام سے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کہ اے عزیز مصر، اس مرتبہ تو ہم آپ کے پاس آئے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے گھروں کے اندر فاقہ چل رہا ہے، کچھ نکمی اور کھوٹی پونجی لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن آپ کی ذات سے امید ہے کہ آپ ہم کو اس کے بدلے میں پورا اناج دیں گے اور آپ ہمارے بارے میں رعایت کریں گے۔ اللہ رعایت کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنے ابا کا خط بھی یوسف علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کہ ہمارے ابا نے آپ کو یہ خط بھیجا ہے، جس خط کا مضمون بھی یہ تھا کہ اے عزیز مصر، میرے دادا کے زمانے سے مصیبتیں اور حالات ہم پر چلے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی بہت کڑے حالات آئے، میرے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی بہت حالات آئے، اور مجھ پر بھی بہت حالات آئے ہیں، اور ان حالات کے اندر میرا ایک بیٹا یوسف بھی گم ہو گیا ہے، اور بنیامین کو بھی آپ نے رکھ لیا ہے جو میری تسلی کا سامان تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے بنیامین کو چھوڑ دیجیے۔ جب ابا کا یہ خط دیکھا اور بھائیوں کی جب یہ درخواست درد بھری سنی تو یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور یوسف علیہ السلام کا دل اندر سے مچلنے لگا کہ اب چھپانے کی بات نہیں ہے، اب میں کھل جاؤں اور کھول کر اپنے بھائیوں کے سامنے بات کہہ دوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کھل کر اپنے بھائیوں سے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ تم یوسف اور بنیامین کے ساتھ تم کیا کر چکے ہو، اور جس وقت تم نے یہ نادانی جس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اذ انتم جاہلون، تم نادان تھے، کہ تم نے نادانی میں اچھے اور برے انجام کو سوچے بغیر تم نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا۔ دیکھیے جب یہ بات کہی تو بھائیوں کے اوپر بجلی کی طرح بھائی چمک گئے کہ عزیز مصر کی زبان سے یوسف کا تذکرہ اور یوسف کا لفظ کیسے آیا؟ یہ تو یوسف کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، ہم تو کنعان کے رہنے والے ہیں، یہ تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا اور غور کیا بادشاہ کے چہرے پر تو پہچان لیا کہ ہو سکتا ہے یہی یوسف ہو، اور یوسف کا تذکرہ بھی کر رہے تو فوراً سوال کر دیا کہ کیا آپ ہی یوسف ہے؟ قالوا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہہ رہے آپ ہی یوسف ہے؟ کہا کہ قال انا یوسف وہذا اخی، کہ میں ہی یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین۔ اب اندازہ لگائیے ان بھائیوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ الفاظ کہے ہوں گے انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ ان بھائیوں کو اپنے پچھلے زمانے کے سارے کرتوت یاد آ گئے ہوں گے کہ ہم نے یوسف کو جب بچہ تھا کھیلنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے، ابا سے کہا تھا کہ ابا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں لے جائیں گے، لیکن ہم نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ منظر بھی یاد آ گیا ہوگا جب انہوں نے یوسف کو اس مصر کے قافلے والوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا، اور وہ منظر بھی انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی اپنے ابا کو جب خواب سنایا تھا اور اس خواب کی تعبیر تھی کہ یوسف ایک مدت کے بعد بادشاہ بنیں گے، تو خواب بھی یاد آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال اپنے پچھلے سارے کرتوت ان کے بھائیوں کو یاد آ گئے ہوں گے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ بھی اپنے بھائی کو شرمندہ کرنے والا نہیں کہا، بلکہ اوپر سے عذر بیان کر دیا، تھوڑا ڈانٹا بھی کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ تم نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے؟ اذ انتم جاہلون، تم نادان تھے، یعنی تم نے نادانی میں کیا ہے۔ اپنے بھائیوں کو شرمندہ کرنا نہیں چاہا، ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن شرمندہ نہیں کیا، بلکہ عذر بھی بیان کر دیا کہ تم نے نادانی میں یہ کام کیا۔ اوپر سے پھر یہ کہہ رہے قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں دو بڑی عظیم صفتوں سے نوازا، انہ من یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس نیکی کرنے والے کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں دو عظیم صفات کا تذکرہ کیا کہ ان دو صفتیں اللہ نے میرے اور میرے بھائی بنیامین کو دی۔ تقوی دیا کہ جب زلیخا نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی، جب مجھے گناہ کے لیے بلایا تو میں اللہ سے ڈرا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ صبر کیا میں نے، آپ نے میرے ساتھ کتنا برا معاملہ کیا، مجھے کنویں میں ڈالا، مصر کے قافلے والوں کے ساتھ مجھے بیچا، میں وہاں سے جیل خانے گیا لیکن میں نے ایک اوف نہیں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں
کہ زندگی کی کامیابی کی یہ ماسٹر کی ہے یہ دونوں صفت ہے۔ سورہ یوسف کا خلاصہ بھی یہی دو صفت ہے۔ آج کے اس تفسیر کا خلاصہ اور آج کی اس تفسیر کا لب لباب یہی دو صفت ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں دو صفتیں پیدا ہو گئی اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، برداشت کرے۔ کس پر زیادتی نہیں ہو رہی؟ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اپنے گھریلو ماحول میں، ہماری اپنی پرائیویٹ لائف میں، اور آدمی پر زیادتی ہو رہی ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ مجھ پر زیادتی ہو رہی ہے، کوئی میرا حق مار رہا ہے، کوئی مجھے دبا رہا ہے، کوئی مجھے گالی بول رہا ہے، کوئی میرے ساتھ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ آدمی اگر اللہ سے معاملہ کر لے کہ مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، مجھے اس کا بدلہ اللہ سے لینا، کہ ایسے ماحول میں میں اللہ سے ڈروں، تقوی اختیار کروں اور صبر کروں، کچھ نہیں کہنا ہے۔ یقین جانیے کچھ سال لگیں گے، کچھ دن لگیں گے، لیکن اللہ ایسا بدلہ دے گا اور اللہ ایسا نوازے گا جیسا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ 40 سال کے بعد اللہ نے نوازا ہے، شاہی تخت پر بٹھایا ہے، لیکن کتنے سارے مصیبتوں کے پہاڑ جھیلے، ایک اوف نہیں کہا۔ تو یہ دو جو اہم صفات ہیں آدمی اپنی زندگیوں میں پیدا کرے، صبر کرے، کچھ نہیں کہنا کسی کو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپس میں رنجشیں ہو گئی، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپس میں بول چال بند ہو گئی، یہ نہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں آپس میں دل کے اندر کسی سے بدلہ لینے کی بھاونائیں اور جذبات پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ اپنے دل کو لوگوں کے بارے میں صاف کرو۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا۔ جب بھائیوں نے جملہ کہا کہ اللہ نے تو آپ کو ہم پر بہت ساری فضلت دی ہے اور ہم غلطی میں تھے، کہا کہ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے دل سے تم کو معاف کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو اپنی پچھلی زندگی کے سارے کرتوت یاد دلاؤں اور پھر معاف کروں، فوراً معاف کر دیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، فوراً معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی غلطی کو فوراً معاف کر دے، معافی مانگ رہا ہے، اللہ میدان محشر میں اس کی غلطی کو فوراً معاف کر دے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا، بدلہ لینے کی بھاونا ہے اس کے بارے میں، معافی مانگ رہا ہے لیکن نہیں معاف کروں گا، تو نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، میں دکھاتا ہوں تیرے کو۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان محشر میں حوض کوثر پر میرے سامنے بھی نہ آئے۔ معاف کر دو اپنے بھائی کو اور اپنے دل کو اپنے بھائیوں کے بارے میں صاف کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میری عظیم سنت ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنے دل کو لوگوں کے بارے میں صاف کر لو۔ جو میری اس عظیم سنت پر عمل کرے گا کل قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ عظیم دو صفتوں کا تذکرہ فرمایا، کوئی پچھلی زندگی کی ان کو یاد نہیں دلائی۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر کرے گا، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا، بھائیوں نے جب یہ کہا تو کہا کہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، پھر اوپر سے اللہ سے دعا کی، یغفر اللہ لکم، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کے قصور کو معاف کر دے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ وہی جملہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف میں حاضر ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے دشمن تھے، وہ معافی مانگنے کے لیے آئے، تو اللہ کے رسول نے زبان سے یہی کہا تھا کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ آپ کو معاف کرے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہوئی، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ آج آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا، یہ ساری باتیں مصر میں ہو رہی ہیں شاہی محل میں، اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ، اب جا رہے ہو اس تیسری مرتبہ تو میرا ایک کرتا لے کر جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، اور اس کرتے کو میرے ابا کے چہرے پر جا کر ڈال دینا۔ کیا ہوا اس سے کہ جب آپ اس میرے کرتے کو میرے ابا کے چہرے پر ڈالو گے، یأتی بصیرا، میرے ابا کی آنکھیں جو چلی گئی ہیں میرے غم میں روتے روتے واپس لوٹ آئے گی۔ دیکھیں یہ کرتا بھی بڑا عجیب و غریب کرتا ہے، یہ وہی کرتا ہے، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی تفسیر میں بتایا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا ننگا کر کے، تو ان کے گلے میں تعبیر کی شکل میں کرتا تھا، جب اسلام نے کرتا نکال کر ان کو پہنا دیا۔ یہ وہی کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا برہنہ کر کے، ننگا کر کے، تو آسمان سے جنت سے اللہ نے اتارا تھا، وہ کرتا انہوں نے پہنا۔ پھر بعد میں کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا، تو یہ وہی کرتا تھا۔ اس کرتے کا بڑا عجیب و غریب کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کرتے کے ساتھ تین داستانیں وابستہ ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا، ننگا کر دیا تھا، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا تھا، لت پت کر دیا تھا، لیکن جب یہ ابا کے سامنے آیا تو ابا کے سامنے ان کی پوری پول کھل گئی۔ اس کرتے نے ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا کہ یہ کرتا یوسف کو بھیڑیوں نے کھایا نہیں، اس کرتے نے واضح کر دیا۔ پھر یہی کرتا جب عزیز مصر جو قطفیر تھا اس کے گھر میں جب تھے، اور جب زلیخا پیچھے بھاگی ہے تو اس نے جب یہ کرتا پکڑا، جب کرتا پھٹا ہے پیچھے سے، اس کرتے نے زلیخا کے جھوٹ کو بھی واضح کر دیا۔ یہ وہی کرتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ بڑا عجیب و غریب کرتا ہے۔ تو بہرحال اب جب بھائیوں کو یہ کرتا دیا تو بھائیوں میں آپس میں مشورہ کہ کرتا لے کر کون اپنے ابا کے چہرے پر ڈالے گا۔ اس میں سے ایک بھائی یہودا نے کہا کہ میں اپنے ابا کے چہرے پر ڈالوں گا، اس لیے کہ جب بھائیوں نے یوسف السلام کو جب ڈالا تھا کنویں میں تو یہی یہودا وہ کرتا لے کر خون والا اپنے ابا کے پاس گیا تھا، اور اسی سے ان کے ابا کو صدمہ ہوا تھا کہ آج واپس میں ہی وہی کرتا اپنے ابا کے چہرے پر ڈالوں گا تاکہ میں اپنے ابا کی خوشی کا سبب بنوں۔ یا مفسرین نے ایک عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ جو سبب اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ جو سبب آدمی کے غم کا بنتا ہے اللہ اسی سبب کو آدمی کی خوشی کا سبب بناتے ہیں۔ جو سبب آدمی کے غم کا بنا اللہ اسی سبب کو آدمی کی خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میں آپ کو اس 3 مثالیں دے رہا ہوں۔ پہلی مثال تو یہی ہے کہ اسی کرتے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صدمہ پہنچا تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیے نے کھا لیا، کیا صدمہ ہوا ہوگا۔ اللہ نے اسی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کا ذریعہ بنایا کہ چہرے پر ڈالا ہے، بینائی لوٹائی۔ دوسری مثال، جب یوسف علیہ السلام پر جو حالات آئے وہ حالات کا سبب کیا بنا؟ بچپنے میں جو خواب دیکھا تھا 11 ستارے ہیں اور چاند سورج ہے، آسمان سے زمین پر اتر رہے، مجھے سجدہ کر رہے، یہ خواب دیکھا تھا۔ ربا نے کہا تھا کہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، لیکن بھائیوں کو کسی وجہ سے جب خواب کا پتہ چلا تو بھائی حسد کرنے لگے تھے۔ تو یہ خواب یوسف علیہ السلام کے صدمے کا اور حسد کا سبب بنا، اور اسی خواب کو اللہ نے ان سے جیل میں نجات کا ذریعہ بنایا۔ جیل میں تھے، 2 قیدی آئے تھے، ان کو خواب سنایا، پھر ایک قیدی نے جا کر بادشاہ سے کہا، بادشاہ نے جب خواب دیکھا تھا تو بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس خواب کی جب تعبیر بتائی ہے، اسی خواب کی تعبیر تو یوسف علیہ السلام سے جیل سے نکلنے کا سبب بنی۔ تیسری مثال میں آپ کو دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی جو والدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بذریعہ وحی یہ بات ڈالی کہ موسیٰ جیسے پیدا ہوئے ان کو ایک پیٹی میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا، پانی میں۔ والدہ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ بیٹا پیدا ہوتے ہی صندوق میں پیٹی میں بند کر کے پانی میں ڈال دینا، تو کہ وہ پانی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے غم کا سبب بنا۔ اللہ نے اسی پانی کو ان کے لیے خوشی کا سبب بنایا کہ اسی پانی میں فرعون کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ کا قانون ہے، اللہ چاہتا تو فرعون کو کہیں بھی دھسا سکتا تھا زمین میں، اللہ چاہتا تھا تو بغیر کرتے کے ڈالے ہوئے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آ سکتی تھی، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ آدمی اگر سبب پر نظر نہ رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پر نظر رکھے، سبب پیدا کرنے والے کے اوپر نظر رکھے اور ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے، جسے یوسف علیہ السلام نے پورا کیا استقامت پابندی کے ساتھ، تو پھر اللہ اسی سبب کو آدمی کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اس کے برخلاف جو سبب کسی آدمی کا خوشی کا سبب بنا ہو اور آدمی اس سبب میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ فخر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اللہ اسی سبب کو اس کے غم کا سبب بناتے ہیں۔ اسی مثال میں دیکھیے کہ فرعون کو بہت فخر تھا، اس کا جو محل تھا نا وہ پانی کے نیچے تھا، پانی کے اوپر تھا، نیچے پانی تھا، فخر کرتا تھا، لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھتے نہیں ہو یہ میرا شہر مصر کا اور یہ میری نہر کیسی بہہ رہی ہے میرے محل کے نیچے سے۔
اور اس نے گھمنڈ کیا اور خدا کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسی پانی کو اس کی غم کا اور ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو آدمی استقامت کے ساتھ اللہ کے حکموں پر جمع رہتا ہے، اللہ اسی سبب کو اس کے لیے خوشی کا سبب بناتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی پریشانی کے دن آئے تو آدمی اللہ کے حکم کو توڑ دے۔ اللہ کے حکم کو توڑے گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ ناراض ہوں گے تو پھر آدمی کے کام کیسے بنیں گے؟ کہتے ہیں کہ کام نہیں بنتے، ہمارے کام نہیں بن رہے، بس تھوڑی سی بات ہی کام اٹک گیا ہمارا، تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے پھر ہم کوئی بھی دنیا کا کام کریں کہ ہمارا کام نہیں بنے۔ اللہ کو ہر وقت راضی کرو، خوشی کا زمانہ ہو، غمی کے حالات ہو، پریشانی کے حالات ہو، غریبی کا زمانہ ہو، مالداری کا زمانہ ہو، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ بہرحال جب یہ کرتا لے کر بھائی جب یوسف علیہ السلام سے کرتا لے کر اپنے ابا کے پاس جا رہے ہیں، اب ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس مجمع میں بیٹھے تھے، اس مجمع کے سامنے ایک بات کہی، ان کی جو فیملی کے گھرانے کے جو لوگ تھے کہ دیکھو میں بڈھا ہو گیا ہوں، اور بڑھاپے میں آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، بڈھے کی عقل چلی گئی ہے، بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر تم مجھے ایسا بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے مصر اور کنعان کے درمیان میں 8 دن کا مسافت ہے، 8 دن کی مسافت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 250 مائل 250 میل کا فاصلہ ہے۔ اتنے دور سے یوسف علیہ السلام کو کی کرتے کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ رہی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ 250 میل دور سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن جب بچپنے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا، وہ کنواں کنعان میں تھا، قریب میں تھا، لیکن ان کو یوسف کے کرتے کی خوشبو نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ جب چاہے اللہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے معجزہ ظاہر نہیں کیا تو یوسف کی کرتے کی خوشبو نہیں آئی کہ یوسف کنویں میں ہے، لیکن 250 میل دور ہے، لیکن اللہ نے معجزہ ظاہر کرنا چاہا تو ان کے ذریعے سے اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا کہ یوسف کی کرتے کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، کہ جب قافلہ چلنے لگا تو ان کے ابا نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ مجھے بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو۔ جب یہ بات کہی تو وہاں کے جو آس پاس پہ جو لوگ بیٹھے تھے کہا کہ آپ تو بس اسی اپنے پرانے خیال میں ہو کہ یوسف ملے گا اور یوسف میرے پاس آئے گا، آپ بھول جاؤ یوسف کو، کوئی یوسف کی خوشبو نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ تو خاموش ہو گئے۔ اب ادھر بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اپنے ابا کے پاس پہنچا۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، جب خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا اپنے ابا کے چہرے پر ڈالا، ڈالتے ہی فرتد بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئی، دیکھتے ہو گئے، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ فوراً کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا بیٹو کہ میں وہ اللہ سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور وہاں کے لوگوں سے بھی کہا کہ میں تم سے کہہ رہا تھا نا کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین تھا کہ اللہ میرے یوسف کو دوبارہ میرے پاس پہنچائے گا۔ جب وہ خوشخبری دینے والے بھائی آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جس بھائی نے ان کے چہرے پر جب وہ کرتا ڈالا جس کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی، تو اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کہا کہ تم نے مجھے خوشی پہنچائی ہے اور خوشی کے سماچار مجھے دیے ہیں، خوشی کی بات سنائی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی انعام دوں۔ لیکن کہا کہ میرے بیٹو جب سے تم گئے ہو 8 دن ہو گئے ہیں، تمہارے باپ نے کچھ نہیں کہا ہے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، جب سے تم گئے ہو غلہ ختم ہو گیا ہے، میرے پاس انعام دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے میں کوئی چیز تو آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ تم پر موت کے وقت کی سختی کو اللہ ختم کر دے، سکرات اللہ تم پر نہ ڈالے۔ یہ بھی بڑی عجیب دعا ہے، اس انعام سے بڑھ کر دعا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے خود دعا مانگی ہے اور امت کو سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ میں موت کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں موت کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہر اس سے مسئلہ یہ بھی نکلا کہ اگر کوئی آدمی کوئی خوشی کے سماچار دے یا کوئی خوشخبری دے تو اسے انعام دینا سنت ہے، بلکہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ ختم کی، تو سورہ بقرہ کے ختم کے موقع پر انہوں نے دعوت کی صحابہ کی۔ معلوم ہوا کہ کوئی خوشی گھر میں آئی ہو یا کوئی خوشی کا موقع ہو تو انعام دینا اور دعوت کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔
ہمارے یہاں بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن ہوا یا کوئی گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے، آدمی دعوت کر سکتا ہے۔ بہرحال فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ جب خوشخبری دینے والا وہ آیا تو اس نے وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ جب آنکھ سے جب دیکھتے ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ یوسف کے کیا حال ہے، یوسف کے کیا حال ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ابا یوسف تو شاہی محل میں شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ جب یہ بات بھائیوں نے بیٹوں نے اپنے ابا سے کہی تو یعقوب علیہ السلام کہا کہ میں یہ نہیں پوچھا کہ یوسف دنیا کے اعتبار سے کتنا آگے ہے، مجھے تو یہ بتاؤ کہ یوسف کی کون سے مذہب پر ہے، یوسف کون سے دین پر ہے۔ جب کہا کہ وہ دین اسلام پر ہے، کہا کہ تب تو الحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اللہ نے میری اس نعمت کو مکمل کر دیا۔ دیکھیے بادشاہ 40 سال کے بعد یوسف کی خبر آ رہی ہے اور بھائی سنا رہے ہیں کہ یوسف کو اللہ نے بادشاہ بنایا، اس سے خوشی نہیں ہوئی۔ جب یہ کہا کہ یوسف دین پر ہے اور دین اسلام پر ہے، دین ابراہیم پر ہے، تب جا کر انہیں خوشی ہوئی۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو، باپ کو اپنے بیٹے کی دینداری کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بس روٹی کپڑے مکان کی فکر ہے، میرا بیٹے ویل سیٹ ہو جائے، نہیں، اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے بیٹے دینداری کی کس لیول پر ہے۔ روٹی کپڑا مکان تو دنیا کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو اس کی مقدر کا مل کر رہے گا، لیکن زندگی میں دین نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا تو اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب دعا کرنا میرا بیٹا تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، دنیا کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے لیکن تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ ارے یہی بے دینی اگر اس کی آخرت کے خراب ہونے کا ذریعہ بن گئی تو اس کی نعمت اس کے کیا کام آئے؟ ہر باپ کو اپنے بیٹے کی جہاں اس کی دنیا کی فکر کرتا ہے وہاں اس کی آخرت کی بھی، دینداری کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی اس سے پیغام مل رہا ہے۔ جب بھائیوں نے ابا کے سامنے پھر کہا کہ ابا ہم آپ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے آپ کو بھی پریشان کیا، آپ کو بھی غم میں ڈالا، یوسف کو بھی ہم نے غم میں ڈالا، ہم نے بہت پریشان کیا آپ سے، ہم نے یوسف کو چھین لیا، اب اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی معافی مانگی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہ ابا جان آپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگیے اور ہم سراسر غلطی میں ہیں۔ دیکھیے بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اپنے ابا کے سامنے اعتراف کیا۔ معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ابا نے اس کے اوپر کیا جواب دیا؟ قال سوف استغفر لكم ربی، بیٹو انشاءاللہ عنقریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی مانگی، مانگوں گا۔ مفسرین نے یہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ ابا نے ایسا کیوں کہا؟ بھائی ابھی معافی مانگ رہے ہیں اور ابا کو ابھی ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا کہ اللہ میرے بیٹوں کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن نہیں، ابا نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کو لیٹ کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ جب دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اقرار کر رہے ہیں اور دین کا وقت تھا، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو میں ابھی آپ سے اللہ سے معافی نہیں مانگوں گا، جب دعا کی قبولیت کا وقت آئے گا اس وقت میں اللہ سے معافی مانگوں گا آپ کے لیے۔ اور اس کے لیے تہجد کا وقت انتخاب کیا کہ جب رات کا آخری پہر ہوگا اس وقت میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا تو اس وقت اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تہجد کا جو وقت ہے رات کا آخری پہر، اس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی جو میں اس کو روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی دوں، اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں۔ اللہ نے ابھی یہ سردی کا جو موسم دیا ہے اس میں رات بڑی لمبی ہوتی ہے، آدمی اگر 11 بجے بھی سوئے نا اور 5 بجے اٹھے تو 6 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو سکتی ہے، اور 5:30 تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنی پچھلی گناہوں کی زندگی کی معافی مانگے، وہ آدمی اللہ سے قریب ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو مفسرین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ میں تہجد کے وقت میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے معافی مانگوں۔ دوسری عجیب بات یہ لکھی ہے یعقوب السلام نے اس لیے یہ کہا کہ میں بعد میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، تم نے انڈائریکٹلی یوسف کو تکلیف پہنچائی، تو تم نے یوسف سے معافی مانگی نہیں مانگی مجھے کیا معلوم، جب میری یوسف سے ملاقات ہوگی میں اس سے پوچھوں گا
اس نے اگر حقیقت میں تمہیں معاف کر دیا ہوگا تو پھر میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی نے کسی کا کوئی حق دبایا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے حق دبا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے گالی بول کر اس کا دل دکھا رہا ہے، یا اس کو پریشان کر رہا ہے، یا اس کے ناجائز اس کی زمین دبا رہا ہے، یا اس کا کوئی کسی بھی طریقے سے اس کا حق دبا رہا ہے، تو اس سے معافی مانگے بغیر اگر وہ اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ یہ بندوں کا معاملہ ہے، اللہ کے معاملے میں اللہ معاف کر دے گا کہ آدمی نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی اور پھر قضا کر لی ہوگی تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، آدمی کا توبہ کرے گا۔ لیکن جس کا تعلق بندے سے ہے، جو ویوہار جس کو کہتے ہیں، اگر اس بندے کا کوئی حق دبایا ہے اور اس سے معافی نہیں مانگی ہے اور اللہ سے کہہ رہا ہے چاہے کعبے کا غلاف پکڑ روئے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی نے کسی کا حق دبایا تو آدمی اس سے اگر معافی مانگ لے، اس کے سامنے جا کر کہہ دے، تھوڑی سی رسوائی ہوگی لیکن مسئلہ آخرت کا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے سم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی بندے کا حق دبایا ہوگا اور دنیا میں اس کا حق نہیں دیا ہوگا تو مرنے کے بعد جب وہ حق لینا آئے گا تو تمہیں اس کے بدلے میں تمہارے نیک اعمال دینے پڑیں گے۔ جب سارے نیک اعمال بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے گناہوں کا پٹلا تمہارے سر پر آئے گا۔ لے کر گئے تھے، بڑی بڑی تہجدیں لے کر گئے تھے، بڑی بڑی نمازیں لے کر گئے تھے، لیکن کیا ہوا؟ ساری نمازیں چلی گئی، ساری تہجدیں چلی گئی، اوپر سے اس کے گناہ کا وبال ہمارے ذمے میں آ گئے۔ اس لیے یہ کہ تم سب سے پہلے میں پوچھوں گا یوسف سے، اس نے تمہیں اگر معاف کر دیا ہوگا تو پھر میں اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے ماں باپ کی دعا فوراً اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور ماں باپ کی بد دعا بھی فوراً اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو بھی سوچ سمجھ کر اپنے اولاد سے معاملہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ غصے میں ہیں اور کسی بیٹے نے کوئی تکلیف پہنچائی اور اس کو بد دعا دے دی۔ خاص کر کے عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں اور بیٹے کھیلتے کھیلتے مستیاں کرتے تھے، گھر میں آئے اور کچھ گھر خراب کر دیا تو مائیں بد دعا دیتی ہیں، جا وہاں مر جا۔ یعنی یہ الفاظ ہماری ماؤں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں، مائیں سوچتی نہیں ہیں، غصے میں کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ آپ سوچئے اگر وہ دعا کی قبولیت کا گھڑی کا وقت ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر آخر میں جب بیٹوں پر حالات آتے ہیں تو پھر مائیں روتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوگا۔ میں نے ایک جگہ اخبار میں پڑھا تھا کہ دعا بھی ماں باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں فوراً قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الرحمن السدیس، جو آج پوری دنیا کے امام اور قاری ہے۔ ان کے متعلق میں نے ایک اخبار میں، اردو اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ وہ چھوٹے تھے، بہت مستی خور تھے۔ اب ان کے گھر میں مہمان آئے، ان کے اماں نے کھانا بنایا، اب وہ باہر سے کھیلتے کھیلتے ان کے ہاتھ میں ریت تھی اور ریت انہوں نے کھانے میں ڈال دی۔ اب بتاؤ ان کی اماں کو کتنا غصہ آیا ہوا ہے۔ ان کے اماں نے غصے میں کہا کہ جا اللہ تجھے پوری دنیا کا امام بنائے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی کا وقت تھا، ہم دیکھ رہے کہ وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ اس لیے ماں باپ کی دعا میں اخلاص ہوتا ہے، دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے اولاد کے بارے میں الفاظ نکالنے چاہیے۔ بہرحال ان کے ابا نے کہا کہ میں تم سے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ بھائی اپنے بیٹے اپنے ابا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں مفسر نے ایک سوال یہ بھی قائم کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے ابا کے لیے بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر ایک جملہ یہ کہا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جا کر اپنے سارے گھر والوں کو لے کر آ جانا مصر۔ تو مفسرین یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ باپ ہونے کا تقاضا یہ تھا، اور باپ بھی بوڑھا اور باپ بھی نبی، تقاضا یہ تھا کہ خود یوسف علیہ السلام جو بیٹے تھے وہ ملنے کے لیے کنعان آتے ہیں۔ یہ سوال ہمارے دماغ میں بھی آ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے ابا کو کیسے بلایا؟ یہ تو ایک باپ کی بے حرمتی جیسا لگ رہا ہے۔ اس کی حکمت یہ بھی لکھی مفسرین نے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ مصر کے بادشاہ ہے، پورے شاہی انتظامات سنبھال رہے ہیں اور خاص کر کے قحط پڑا ہوا ہے، وہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے اس کا جو مینیج کرنا ہے، لوگ غلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ کنعان آئیں گے تو پھر وہ شعبہ کون سنبھالے گا؟ تو ایک تو وجہ یہ بھی لکھی ہے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر اسی وقت پوری ہو سکتی جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر جاتے اور وہاں شاہی تخت ہوتا، اور شاہی تخت مصر میں تھا، کنعان میں نہیں تھا۔ اس لیے خواب کی تعبیر کو اللہ نے پورا کرنا چاہا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو وہاں بلایا۔ اب یوسف علیہ السلام کے جب بھائی
جب مصر سے روانہ ہوئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ساتھ میں 200 اونٹ بھیجے تھے کہ 200 اونٹ بھی ساتھ میں لے جاؤ، جب آپ آؤں گے مصر اپنے پورے گھر والوں کو لے کر تو آپ کو سوائی کے لیے یہ اونٹ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب 200 اونٹ بھی آ گئے۔ اب ابا نے جب اپنے بیٹے کی بات سنی کہ بیٹا مجھے وہاں بلا رہا ہے تو سارے گھر والوں کی تیاری شروع کر دی کہ اب جانا ہے کنعان سے مصر، 250 میل مسافت، یہ 8 دن کا فاصلہ ہے۔ ساری تیاریاں شروع ہو گئی۔ سارا تیاریاں شروع ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے ابا نکلے ادھر یوسف علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میرے ابا اور میرے سارے بھائی اور میرے پورے خاندان والے آ رہے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 72 آدمی تھے ٹوٹل کنعان سے جانے والا قافلہ، اور ایک روایت کے مطابق 93 یعنی 93 یا 72، دو طرح کی روایتیں ہیں۔ اتنے لوگ تھے جو کنعان سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر یوسف علیہ السلام ان کے استقبال میں 4000 سپاہی کو لے کر مصر سے باہر آئے، مصر شہر کی باؤنڈری سے باہر آ کر ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے اور انتظار کرتے رہے۔ ادھر دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کے ابا کو دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں دونوں کے دل بھر آئے۔ آپ سوچئے کیا منظر ہوگا، 40 سال کے بعد اب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہو رہی ہے، دونوں ملے اور مل کر گلے ملے اور خوب روئے، معانقہ کیا، گلے ملے، خوب روئے۔ لیکن ایک جملہ بھی نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابا دیکھو نے میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا اور پھر مجھے مصر کے قافلے والوں کے ذریعے مجھے بیچ دیا، پھر میں وہاں سے جیل خانے میں گیا۔ جو پچھلی جو ساری جو بدعات تھی، ایک جملہ بھی یوسف علیہ السلام گلے مل رہا لیکن نہیں کہہ رہے اپنے ابا سے۔ موقع تھا کہنے کا، اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کا اور پچھلی ساری تکلیفوں کو یاد کرنے کا، ایک جملہ نہیں کہا، گلے مل کر رو رہے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ بیٹا تیرے غم کی وجہ سے میں بہت غمگین ہو گیا، 40 سال کے بعد ملاقات ہوئی، میرے بیٹوں نے ایسا کیا۔ ایک جملہ دونوں میں سے کسی نے نہیں کہا، بلکہ دونوں نے شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ اسے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی آدمی پر مصیبت کے بعد جب راحت کا زمانہ آئے، غم کے بعد جب خوشی کا زمانہ آئے تو پچھلی زندگی کو یاد کر کے بار بار اس غم کو یاد نہیں کرنا چاہیے کہ یار اپنے پر تو بہت خراب حالات آئے تھے، پھر اللہ نے اپنا ہاتھ پکڑا، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے جب خوشی کے دین دیے ہیں، اس خوشی کے ہم اللہ کے سامنے شکر کے کلمہ ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب اللہ کوئی خوشی دیتا ہے تو گھڑی بار بار کسی کے سامنے کہتی پھرتی ہے کہ ہمارے کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر کیا حالات آئے تھے، کہ اس نے ہم نے پاپڑ بیلے نے کیا کیا ہوا تھا نا۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی ناشکری ہے۔ 30ویں پارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ ناشکرا لکنود کی تفسیر یہی کی ہے کہ راحت کے بعد، مصیبت کے بعد راحت ملنے کے بعد اس مصیبت کو یاد کرنا یہ ناشکری ہے، بھول جانے کا اس کو۔ وہ اللہ کی طرف سے تھا، کچھ دن کی بات ہوتی ہے، کچھ لمحات ہوتے ہیں غم کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، پھر اللہ کی طرف سے میں نے کہا ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب آسانی آئے تو اس آسانی کے زمانے میں اللہ کے سامنے شکریہ کے کلمہ ادا کرنے چاہیے۔ بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اور ان کے بھائیوں نے اللہ کے سامنے شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ پھر اپنے ابا سے کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ ابا جان، ایک پردیسی آدمی کو کسی دیش میں جانے کے بعد جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آپ مصر میں امن سے رہیے، شانتی سے رہیے، آپ کا بیٹا مصر کا بادشاہ ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ گھبرائیے مت، آپ شانتی سے اور امن سے مصر میں زندگی گزاری۔ یہ آیت پڑھی ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ آج بھی یہ آیت جو مصر ہے، جس کو انگریزی میں ایجپٹ کہتے ہیں، اور اس کی راجدھانی کیرو اس کی راجدھانی ہے جس کو عربی میں قاہرہ کہتے ہیں، وہاں کے ایئرپورٹ آج بھی آیت لکھی ہوئی ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ جب یہ بات اپنے ابا سے کہی تو پورا قافلہ مصر کے باہر سے مصر میں پہنچا، اور مصر کے اندر پھر شاہی محل کے اندر پہنچا۔ شاہی محل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو شاہی تخت تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور اپنے بھائیوں کو شاہی تخت پر بلایا اور اپنے ابا کو اپنے شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے بھائیوں کو سامنے بٹھا دیا۔ جب ابا نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو اور میرے بیٹے کو اتنا اونچا مقام دیا کہ مصر کا بادشاہ بنایا، ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت غالب آ گئی، اور اس عظمت کی وجہ سے سارے کے سارے بھائی اور ان کے ابا اور ان کی امی سجدے میں گر گئے، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے
تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کہا کہ ابا آپ کو کچھ یاد ہے؟ یہ میرا خواب تھا جو اللہ نے آج پورا کر دیا۔ آج سے 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ابا آج میرے خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ بہرحال سارے بھائیوں نے اور ابا نے اور ان کے اماں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اب یہ سجدہ کون سا تھا، ہماری شریعت میں سجدہ کرنا کیسا ہے، اس کے بعد پھر جب یعقوب علیہ السلام نے مصر میں کتنے سال زندگی گزاری، پھر ان کا انتقال کیسا ہوا، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔